آج حکومت کی جانب سے، ان کے ہم آوا لوگوں کی جانب سے یہ مغالطہ دیا جا رہا ہے، یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ وقف کی حیثیت مذہبی نہیں ہے، بلکہ ایک سماجی مسئلہ ہے یا معاشی مسئلہ ہے یا جائیداد کا مسئلہ ہے۔ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ جس طرح قانون شریعت میں نماز کے احکام ہیں، روزہ و زکوٰۃ و حج کے احکام ہیں، بیع و شراء کے احکام ہیں، اسی طرح ایک باب اس کا ایک حصہ وقف بھی ہے۔ قانون شریعت کا ایک جز وقف بھی ہے۔ اس کو شریعت سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو مذہبی نوعیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی معاشی سماجی مسئلہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مذہب اسلام کے لحاظ سے اس کائنات میں وقف کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے پہلے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى، سب سے پہلے وقف کی جائیداد کعبۃ اللہ شریف کی شکل میں اس دنیا میں قائم ہوئی۔ کتنے سال ہوا، کتنے سینکڑوں سال ہوئے، کتنے اربوں سال ہوئے، تاریخ نہیں بتا سکتی، جبکہ کوئی اور وقف نہیں تھا، کسی اور چیز کا وجود نہیں تھا، مکان نہیں تھے، بستی نہیں تھی، لیکن خدا کا گھر موجود تھا، اس کا وقف موجود تھا، جس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ آج پورا حج کا سیزن ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پورا وقف ہے، اس کی ایک ایک زمین نہ بیچی جا سکتی نہ خریدی جا سکتی، پورے کے پورے وقف حرم۔ کیا مینا کے میدان کو بدل دیا جائے گا؟ کیا عرفات کے میدان کو بدل دیا جائے گا کہ اس سے بڑا میدان تم کو حج کے لیے دیتے ہیں، عرفات کی حیثیت ختم کر دی جائے، مینا کی حیثیت ختم کر دی جائے، مزدلفہ کی حیثیت ختم کر دی جائے؟ کیا دنیا کا کوئی مسلمان اس کو قبول کر سکتا ہے؟ عرفات کا میدان بھی وقف ہے، مزدلفہ بھی وقف ہے، مینا بھی وقف ہے، اور قیامت تک وقف ہی رہے۔ اور اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، وقف صرف ہندوستان کی حد تک نہیں، ہر خطے زمین پر جہاں جہاں مسلمان بستے اور رہتے ہیں وہاں وقف کی جائیداد موجود ہے۔ اور وقف کا قانون جس طرح شریعت میں ہندوستان کے لیے ہے، ویسا ہی وقف کا قانون ہندوستان سے ہٹ کر ہر ملک کے لیے ہے جہاں مسلمانوں کے اوقاف موجود ہے۔ وقف کا قانون کہیں بدلنے والا نہیں، حالات کی وجہ سے ہو، جماعت کی وجہ سے ہو یا حکومت کی وجہ سے ہو، وہ کسی صورت بدلنے والا نہیں۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آج میں جنگ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی طرف یہ بتلانا چاہتا ہوں، مسجد اقصی پہ جو جنگ ہو رہی ہے کتنے سو سال پرانی، کتنی صدیاں گزر گئی، آج وقف ہے، اسی پر مسلمان بھی جنگ کر رہے ہیں، اسی پر دوسرا فریق بھی جنگ کر رہا ہے، تو یہ وقف نہیں تو کیا؟ آج وقف ایک نیا مسئلہ قرار دینا، ایک نئی ایجاد قرار دینا، یہ ظالم کی جو بدنیتی پہ دلالت کرتا ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے، وہ کسی اور مذہب کی عبادت گاہ کی بھی بے حرمتی کو برداشت نہیں کرتا، کسی اور کے تعلق سے بھی وہ ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتا، یہاں تک کہ اسلام میں شراب حرام ہے، اگر مسلمان پیتا ہے تو اس کو 80 کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، لیکن جہاں غیر مسلم رہتے ہیں وہاں اس کو پینے، خریدنے، بیچنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کے مذہب میں جائز۔ اگر کوئی مسلمان یہودی عورت سے نکاح کرے تو جائز ہے، عیسائی عورت سے نکاح کرے تو جائز ہے، لیکن مسلمان شوہر اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ تو نماز پڑھ اسلام کے تحت، تو روزہ رکھ اسلام کے تحت، تو گرجا گھر نہ جا تیرے مذہب کے تحت پابند نہیں کر سکتا، کیونکہ تو عیسائی سمجھ کر اس سے نکاح کیا ہے۔
مسلمان سمجھ کے نکاح نہیں کیا، یہودی سمجھ کے نکاح کیا، اس کو تو اپنے مذہب کا پابند نہیں بنا سکتا۔ یہ اسلام کی رواداری ہے، مسلمانوں اوقاف اسلام کی ایک نشانی ہے اور اسلام کی زندگی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے۔